کبھی سوچا تم نے جب والدین چلے جاتے ہیں اور ان کے جانے کے بعد جو مال، جو زمین اور جو گھر بچتا ہے وہ تمہارا انعام نہیں ہوتا، وہ ایک امانت ہوتی ہے، اور جو امانت میں خیانت کرتا ہے وہ صرف اپنے بہن بھائیوں کا حق نہیں کھاتا بلکہ وہ اپنا نام اللہ کے حضور ظالموں میں لکھواتا ہے۔ والدین کے چلے جانے کے بعد بہت سے گھروں میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی کہتا ہے چونکہ میں نے والدین کی خدمت کی ہے لہٰذا میرا حصہ زیادہ ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے تمہیں کیا ضرورت ہے، تمہارے شوہر کا گھر ہے نا، اور کوئی مسکرا کر کہتا ہے بہن ہونا بس معاف کر دو۔ لیکن یاد رکھو کہ اللہ کے قانون میں تمہارا نہیں بلکہ انصاف کا حق چلتا ہے۔ وراثت کوئی جذباتی کھیل نہیں بلکہ اللہ کا لکھا ہوا حصہ ہوتا ہے جسے بدلنے والا اللہ سے لڑنے والا ہوتا ہے۔ کئی بہنیں اپنی خاموشی میں رو لیتی ہیں اور کئی بھائی اپنے چھوٹے بھائی کے حصے پر قبضہ کر لیتے ہیں، کوئی کاغذ بدلتا ہے تو کوئی بہانہ لے آتا ہے۔ لیکن یاد رکھو آج اگر تمہارے ظلم کی وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آنسو ہیں تو تم نے صرف ایک زمین کا حصہ نہیں چھینا بلکہ اللہ کے عرش کے نیچے تم نے اپنے لیے عذاب لکھوا لیا ہے، اور ایک دن ایک عدالت ضرور لگے گی جہاں پر کوئی جھوٹ، جہاں پر کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنی پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور بہت جلد ہی وہ آگ کے شعلوں میں جل رہے ہوں گے۔ تو ذرا سوچو کہ کیا وہ زمین، وہ مال، وہ گھر، وہ مکان تمہیں واقعی خوشی دے گی یا ہر نوالا تمہارے سینے میں آگ کی طرح اترے گا؟ اگر تم واقعی اپنے والدین کی روح کو سکون پہنچانا چاہتے ہو تو ان کی قبر پر جانے سے پہلے اپنے بہن بھائی کے پاس جاؤ اور ان کی امانت لوٹاؤ اور کہو یہ تمہارا حق ہے، تمہارا حق لوٹانے آیا ہوں۔ کیونکہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ آخرت میں یہ نہیں پوچھے گا کہ کتنا کمایا ہے بلکہ یہ پوچھے گا کہ کس کا حق کھا کر کمایا ہے۔